کسی کی مجال ہے میرے سامنے کو منہ بڑھا دے؟ ہوں پتر تو ڈرا گا، پیو پتر تو ڈرے گا، اب میں اپنی بیوی سے ڈروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ زن مرید ہو گیا۔ نہیں میری جان، اصل مدعا کیا ہے؟ گھر کو جوڑنے کا۔ اصل مدعا کیا ہے؟ رشتوں کو قریب کرنے کا۔ اگر تو یہ ذہن رکھیں گے تو یہ بزدلی والی بات ذہن میں نہیں آئے گی، اور اگر اپنی بات منوانے کے اوپر زور دیں گے تو لازم یہ بات آئے گی کہ جیسے میں اپنے موقف پہ سمجھوتا کر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں، میں نیچے لگ رہا ہوں، میں بزدلی اختیار کر رہا ہوں۔ یہ اصول اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے، یہ کوئی میرا اصول نہیں ہے۔ اب یہ اصول کی امپلیکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں عملاً۔ کئی دفعہ آپ نے بھی شاید ایسا ایکسپیرینس کیا ہو، میں نے کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے۔ آپ کسی شادی پہ گئے ہیں، اب تو اچھے خاصے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی عجیب و غریب کپڑوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، تصویریں وغیرہ کا ایک باقاعدہ سرمنی ہوتی ہے۔ اب یعنی کہ تصویریں تو کوئی 4-5 لاکھ تصویریں تو ہم نے اتارنی ہے شادی کی، اگر یہ نہ کیا تو شادی تو ہونی کوئی نہیں ہماری۔ اب وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے بہرحال وہ دینی لحاظ سے تو بے حیائی ہوتی ہے، دینی حوالے سے فحاشی، اور ایک کزن بھی بیچ میں گھس رہے ہیں، دیور بھی بیچ میں گھس رہے ہیں، پتہ نہیں جو 5ویں 6ٹھی نسل کا کوئی رشتہ دار ہے وہ بھی بیچ میں گھسا ہوا ہے۔ اب وہ کسی سے وہاں پہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو جوش چڑھتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے شروع ہو جاتا ہے، اکی پہ یہ رون رہی تھے، اکی فحاشی چلن رہی تھے، وہ تانوں شرم نہیں آتی؟ بڑے تسی دیندار بنی پھردے ہو، یعنی داڑیاں لے کے پھردے ہو اور تسی یہ کام کرتے پے ہو۔ اب اس نے صحیح کیا غلط کیا بھائی؟ بولے بھائی اس نے صحیح کام کیا غلط کیا؟ بولو نا یار۔ ہاں جی نہیں غلط کیا ہے، کیونکہ اب وہ وہاں جا رہا کا سارا جو مجمع ہے وہ کیا کہنا شروع کر دیتا ہے؟ تانوں پہلے کیا سے فتنے نو نہ سدو، یعنی رنگ جو بھنگ پائی کہ نہیں پائی، انہوں ہر جگہ تے ممبر محسوس ہونے لگ جاتا ہے، انہوں ہر جگہ تے تقریر کرنی یاد آ جاتی ہے۔ یہ موقع نہیں ہے۔ اب آپ کی بات سے خیر تو پیدا ہوئی ہے لیکن وہ تھوڑی اور شر، بولے بھائی سارے ہنسی خوشی پھر رہے ہیں اور اپنی نظریے میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو تمیز والے ہیں، ہم تو حیا والے ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے بات رکھنے کا۔ پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ دینداروں سے یا مولوی سے دور بھاگ رہے ہیں، آپ کے اس عمل سے وہ اور دور بھاگنے لگ جائیں گے۔ اب کرنا کیا کام تھا؟ اگر تو آپ کو ایسی مجلسیں اچھی نہیں لگتی تو نہ جائیں، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ آپ کہتے ہیں جواز صاحب رشتے خراب ہو جاتے ہیں تو سلامی دے کے آ جائیں، حاضری لگوا کے آ جائیں کہ بھائی یہ کھانا میرے سے برداشت نہیں ہوتا تو میری معذرت ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور اگر جانا ہے تو اس نیت سے چلے جائیں کہ ہو سکتا ہے اس جانے کی وجہ سے وہ میری بات سن لیں، اور سننے کی وجہ سے جہاں پہ 40% بے حیائی ہو رہی ہے وہاں 20% ہو جائے، 10% ہو جائے۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اب میں وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں نا اللہ کے ساتھ، وہ ہنومان ہے۔ ہنومان کیا ہے بھائی؟ باندر ہے۔ وہ گنیش ہے، وہ گنیش کیا ہے؟ ہاتھی ہے۔ وہ گھوڑا ہے۔ تھائی لینڈ کے اندر انسان کی شرمگاہوں کی پوجا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی۔ اللہ یہ قرآن میں اصول بتا رہا ہے بے ادبی نہیں کرنی۔ ظاہری بات ہے، ہم ایک مواحد آدمی جو وحدہ لا شریک کو مانتا ہے وہ کہ باندر پوج رہے ہو تم، اب باندر نہیں کہہ سکتے وہاں پہ جا کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تم یہ کہو گے وہ کیا کریں گے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ ان کو لگے گا تم ہمارے خدا کو برا کہتے ہو تو ہم بولیں بھائی تو بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کو برا بھلا کہنا۔ اس لیے یہ کام تمہیں کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ تمہارے کرنے سے تم اصل میں کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا کوئی ادب نہیں، اصل ادب کس کا ہے؟ لیکن یہ خیر والی بات ہے، لیکن شر کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ بڑا ہو رہا ہے، وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ قرآن میں ہمیں اصول سکھا رہا ہے، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ صحیح موقع کا انتظار کرنا ہے کہ جب صحیح موقع ہوگا میں اپنی بات ضرور رکھوں گا، سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی بات مان رہا ہوں اپنی بات چھوڑ رہا ہوں، نہیں، میں صرف اور صرف صحیح لمحے کا انتظار کر رہا ہوں جہاں پہ خیر زیادہ پڑے اور شر تھوڑا ہو۔